ان الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ملک پاکستان کے لیے اور ہماری عوام کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ان کے آپس میں علمی مناظرے، علمی مکالمے ہوتے رہتے ہیں، جس سے عوام کو ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جو پھر جس کو جو حق لگتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. تو اسی طرح آج کی بھی مجلس جو قائم کی گئی ہے وہ بھی اسی حوالے سے کی گئی ہے. تو ہم اپنی مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے دوست حافظ ثناء اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام الہی سے اس کا باقاعدہ آغاز کریں. حافظ ثناء اللہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر للمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اپنے موضوع کی اصل کی طرف جاتے ہیں. ہمارے آج کے مناظرے کا موضوع جمع تدوین و قرآن ہے، جس کے لیے ہمارے پاس جو اعتراضات لے کر آئے ہیں وہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی پاسٹر شفیق کنول صاحب ہیں، جن کی تعلیمی قابلیت MDiv ہے، MTH ماسٹر ان اسلامک اسٹڈی، ماسٹر ان اسلامک ہسٹری، ماسٹر ان اردو. اور یہ پاسٹر شفیق کنول صاحب 3 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور سیمینریز میں پڑھاتے بھی ہیں اور CDA کے بانی بھی ہیں اور 80 سے زائد مناظرے بھی کر چکے ہیں. اور ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے دوست علامہ رضوان اصغر مسلم صاحب ہیں، جو پچھلے 15 سال سے تقابل ادیان سے وابستہ ہیں.
ان کی تعلیمی قابلیت ماسٹر ان اسلامک اسٹڈی، تخصص فی الحدیث، اور یہ بھی متعدد مناظرے کر چکے ہیں۔ اور موضوع سے پہلے اور اس سے پہلے ہم چند جو شرائط طے ہوئی ہیں اس کی بھی سامعین کو سنا دیتے ہیں۔ شرط نمبر 1 جو پہلی رکھے گی، کوئی بھی فریق کسی دوسری فریق سے بدتمیزی نہیں کرے گا اور نہ کوئی ذاتی حملہ کرے گا۔ آڈینس دوران مناظرہ خاموشی سے گفتگو سنیں گی اور لقمہ چینی سے پرہیز کرے گی۔ مناظرے کے بعد دونوں فریقین کو اجازت ہے کہ اس کو اپنے پلیٹ فارم سے لگا سکتے ہیں۔ مناظرے کے بعد ہر خاص و عام کو اجازت ہے کہ وہ اس مناظرے کو دیکھ کر اپنی کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے، لہٰذا اس چیز کو لے کر بعد میں کوئی بھی فریق کسی دوسری فریق سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی فریق موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرے گا۔ اگر کوئی فریق ایسا کرتا ہے تو دوسرا فریق اس کو واضح کرنے کے بعد یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے یا نہ دے، اور غیر متعلقہ بات جو موضوع سے متعلق نہ ہوگی موڈیٹر اس کو ٹوک دے گا۔ یہ چند شرائط تھی جو کہ میں فریقین میں طے پائی تھی۔ اب ہم اپنے پاسٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اعتراضات ایک بعد ایک رکھیں گے، اور اس کے لیے جو ہمارے فاضل دوست ہیں علامہ رضوان صاحب، ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے 3 سے 5 منٹ کے اندر اپنے جواب کو ختم کرنا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ 3 سے 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔